اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج جو کہ ایک اسلامی مہینے کا نام ہے، اور آج ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وقت کو پیدا کیا اور مختلف مہینوں کو مختلف فضیلت دی، اور مختلف دنوں اور راتوں کو فضیلت دی، تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ اپنی زندگی میں عبادات کو دوبارہ پا سکیں، اپنے خالق کو اپنے مال سے راضی کر سکیں۔ قرآن میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، ذی الحج کے 10 دن آتے ہیں، تو یہ سب اس لیے ہے کہ ہم کل کے لیے یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جو ہے بیچ سکیں۔ اب انفارچونیٹلی اکثر مسلمان کو کچھ ان دنوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ کون سا ایسا مہینہ ہے رمضان کے بعد جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روزے رکھنا پسند ہے، تو اس میں بہت سے مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ محرم مہینے ہیں، ان میں جو ہے روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ذی الحج کے 10 دن بھی اس میں آتے ہیں، اور رمضان میں تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان میں بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی، یعنی وہ لوگ صرف دوز ہو ریئلی وانٹس ٹو شائن آؤٹ۔ تو ان 10 راتوں کے بارے میں قرآن میں ہے سورہ فجر میں، جس کا ترجمہ ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہاں پر سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے فجر کی۔ فجر جو بیسٹ پارٹ آف دا ڈے ہے، دن کی ابتدا اسی فجر سے ہوتی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر والفجر جو ہے اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر 10 دن جو ہے یہاں پہ جو ذکر ہے تو یہ ذی الحج کے ہیں، اور پھر جفت اور طاق یعنی 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج، یوم عرفہ اور یوم النحر عید کا دن، اور عرفہ کا دن، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ قسمیں جو ہیں یہ جو صاحب العقل ہیں ان کے لیے جو ہے ہیں۔ اب قرآن میں تو ان 10 دنوں کے بارے میں آ گیا، اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس مہینے میں ذی الحج جو ہے یہ حج والا مہینہ ہے، اور حج اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے لیے مقرر کیا ہے۔ جس طرح رمضان مبارک میں اللہ نے نیک اعمال کی جزا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اور اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کی روشنی میں اہمیت پڑھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اب 10 دن یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن یہاں مراد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، مگر سوائے اس کے کہ کوئی مجاہد اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آئے، یعنی اللہ کی راہ میں وہ شہادت جو ہے حاصل کر لے۔ پھر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بہت اہمیت کے ہیں، اور اس میں نیک اعمال کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ دن حج پر جانے والوں کے لیے تو اہم ہے ہی ہے، لیکن جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے تو ان کے لیے بھی اہم ہے، اور جو نہیں جا سکتے تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان دونوں میں جن اعمال کو کرنا چاہیے ان میں سب سے اول نمبر پر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں خاص طور پر تکبیرات پڑھنا ہے۔ اب تکبیرات جو ہیں وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ ترجمہ ہے اللہ بڑا ہے اور بہت بڑا ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور بہت کثرت کے ساتھ، اور اللہ کی پاکی صبح و شام میں جو ہے بیان کرتا ہوں۔ پھر یہ تکبیرات جو ہے یہ ان دنوں کا اصل جو ہے عمل ہے، اور ذکر کرنا آپ کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تکبیرات جو ہے پکارتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اور امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ان ذی الحج کے 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور بازار میں چلتے پھرتے یہ تکبیریں پڑھتے بلند آواز سے، اور ساتھ ان کے دوسرے لوگ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے پڑھتے تاکہ دوسرے لوگ، وہ تیز آواز سے اس لیے پڑھتے بلند آواز سے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں، ان تکبیرات کے بارے میں، اور اگر تکبیرات نہ پڑھیں تو بے شک صرف اللہ اکبر کا ذکر کر لیں، کیونکہ یہ دن اللہ کی بڑائی کا بیان کرنے کا دن ہے۔ اب تکبیرات جو ہے یہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، لیکن عورتیں جو ہے وہ پست آواز میں پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو پہلے ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو تکبیرات پڑھتے ہیں وہ تکبیر مطلق کہلائے جاتے ہیں، اور جو تکبیر تشریق ہے وہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہر فرض رکعتوں کے بعد تکبیرات جو پڑھتے ہیں ان کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اب تکبیر تشریق واجب ہے اور یہ فرض رکعتوں کے بعد پڑھنی ہے، تو یہ تکبیرات 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ان کو پڑھنا ہے، یعنی عید کے تیسرے دن کے عصر تک ہم نے یہ تکبیرات جو ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے ایک بار۔ اب اس مہینے میں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک جو ہے تکبیرات بلند آواز پڑھنی ہے۔ اچھا، اب ان دنوں میں اس کے علاوہ، تکبیرات کے علاوہ قرآن کو پڑھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، مطالعہ کریں، اور نمازوں کی پابندی بھی رکھیں، اور نوافل کا بھی اہتمام اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور سب سے افضل جو نوافل ہیں وہ ہے تہجد کے نوافل۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی بہت ثواب ہے، اور سنت رسول بھی ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، بلکہ پہلے کے 9-10 دن جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے ہمیشہ رکھتے تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ نفل عبادت ہے جس میں آپ کی مرضی ہو۔ اور پھر 9 ذی الحج کے روزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں تو جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے تو اگر وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیں تو بھی وہ بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب پا سکتے ہیں خود کو۔ حدیث میں ہے کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اور ان ایام کے بارے میں ایک حافظ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنا دیا، کیوں؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذو الحجہ اس لیے فضیلت بخشی ہے اس کو کہ یہ وہ ایام ہے جس میں ساری عبادات ایک ساتھ مل جاتی ہے، ساری۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرنی چاہیے ان دنوں میں، توحید پر جو ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے ایک مسلمان، اور روزہ وہ بھی نفلی عبادت ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے روزہ بھی ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنے چاہیے اس میں سے، اور حج بھی ان دنوں میں ہوتا ہے۔ تو اور کوئی مہینہ نہیں ہے ایسا سال کا جس میں ساری عبادتیں آ جائیں،
تو ان ایام کی اہمیت جو ہے اس لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ اب ان ایام میں جو ہے ایک اور چیز بھی ہے قربانی عید کے دن ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ نہیں ہمیں قربانی نہیں کرنی، اس کی جگہ کچھ اور خیرات وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور قربانی لازمی کریں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اور ٹھیک ہے جن کی استطاعت نہیں ہے بے شک نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی، مگر جو کر سکتے ہیں صاحب استطاعت ہیں تو ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں میں پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو جان لیں کہ کیا چاہیے ان کو اس وقت، اور وہ دیا کریں، تاکہ جب وہ راضی ہوں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ سے گناہ کی توبہ زیادہ سے زیادہ مانگے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر عرفہ کے دن جو ہے کون سی بیسٹ جو دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بیسٹ دعا ہے عرفہ کے دن کی، اور صبح شام کے اذکار نہ چھوڑیں، اللہ کا ذکر اس کو کثرت سے کریں، اور کثرت سے اس رب کو یاد کرتے رہیں۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، جس میں سابقون آگے نکل جائیں گے، اور جو لوگ لیزی ہیں اور سوچتے ہیں کہ کل کر لیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو سابقون اللہ کے نزدیک بندے ہیں، تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے بن جائیں، تو یہ وہ دن ہے جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو منافع بنائے، اور ان 10 دنوں کو ہمیں بہترین دن گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔